خواجہ آصف نے کہا، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا وہ جو ہے نئے آرمی چیف کا پروسیس ابھی تک بگن ہی نہیں ہوا۔ الفاظ انہوں نے ایسے چوز کیے کہ ان سے تاثر ملتا تھا کہ اب اس کا تو ہم نے سوچا تک نہیں ہے، ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ لندن کون جا رہا ہے، ساتھ جانے والوں کے ساتھ کون گئے ہیں، ملاقاتوں کی افواہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں، اب یہ ساری چیزیں جب آپ میڈیا پہ آپ کنٹرول کریں گے، آپ قدغنیں لگائیں گے، پھر افواہیں جنم لیں گی، اور افواہوں کی طاقت سچی خبر سے بھی زیادہ پھر ہو جاتی۔ تو پورا ملک جو ہے افواہوں کے لپیٹ میں ہے کہ لندن جانے کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے۔ عرفان صدیقی ہمارے دوست جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے، سر سید اسکول میں یہاں پڑھاتی بھی رہے ہیں، بہتوں کے استاد رہے ہیں، ابھی وہاں گئے ہوئے تھے، ان سے کیا گفتگو ہوئی، کیا وہاں پہ کرتے رہے۔ اور ایک اور بات جو میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان سیکشنز کو گیلونائز کیا ہے، آپ نے باہر کے ملکوں کو نہیں بخشا، آپ نے لندن کو نہیں بخشا۔ یہ جب سب کو پتا ہے، جب یہ کابینہ یہاں سے گئی تھی وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ملنے، تو وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ڈر آپ کے لوگوں کا تھا، تو پھر وہ 3 گاڑیوں میں پیچھے سے لے جایا گیا۔ اور وہ جو ارشد ملک جج صاحب ہیں، ان کے کیس میں ایک ناصر جنجوعہ بڑے وہ کیریکٹر تھے، ان کے گھر میں پھر وہ میٹنگ ہو سکی۔ مطلب آپ نے یہ حالت یہاں کی اور وہاں کی بنا دی ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا، کوئی دوائی مل نہیں رہی۔ دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا، ایسے ایسے ہوا تھا۔ لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں، ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے۔ ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی۔ 1-2 میوریک پولیٹیشنز تھے، لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ، عبدالولی خان وغیرہ نے کہا ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں، آر ڈی وغیرہ کی موومنٹ 1983 میں کوشش کی، سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی۔ یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں، اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے، ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے۔ یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں، اور کنٹراسٹ دیکھیے، وہاں اس کی رونق، اس کی ایگزوبرنس، اور دوسری طرف تھا کیا ان کا؟ شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں، کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنلز، who is interested in the National Assembly nowadays? Who is interested in ministers? یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا، یہ نمائندے، they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات، آج کا لہجہ، آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے۔ یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے۔ دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں، کوئی چینج ہوتا ہے، اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے، بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے، لوگ ان کے ساتھ، ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا، وہ بعد کی بات ہے۔ یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ اور چیز ہے، وہ آنے والا وقت بتائے گا
کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے یہ وقت آپ کا ہے اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن، کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا. یہ کچھ موقع ہے، کچھ آپ کی ہمت ہے، آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز، پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا. نیور. 75 years میں. And this has been given to you. Now, ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man. میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. I don't want کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا، وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے وہاں پہ، جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیرخانہ ہے اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے. وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ، تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے، اپنی قمیض کا کام ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن، کہ ہاتھ ہولا رکھیں، یہ کریں وہ کریں. ضمناً ذکر عمران خان، نہیں اس کی چھوڑ دیں، وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں، آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے، باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ I asked شہباز شریف کو and he said yes. He said yes. میں نے کہا really؟ پھر میں نے ریکاؤنٹ کیا شہباز شریف کی پروونشل گورنمنٹ پہ. میں نے کہا اس نے کیا کیا تھا اس میں، 1 2 3 میں یہاں پہ نہیں کہنا، سارا میں نے اسے بتایا. بٹ مجھے جو دکھ ہو رہا ہے ایٹ دا لیول آف تھنکنگ، کہ جو معیار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں، دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیے ہم نے وی ہیو مائی جنریشن، ہماری فرسٹ پوسٹ پارٹیشن جنریشن ہے. وی ہیو پلیڈ آر اننگس فار گڈ اور بیڈ اینڈ موسٹلی فار دا بیڈ. ہم کر چکے ہیں. بٹ جاتے جاتے وی وانٹ ٹو سی اے بیٹر پاکستان، اے نارمل کنٹری، اے تھرائیونگ کنٹری، جس میں ایک جوش اور جذبہ ہو. جوش اور جذبہ، آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے وہ صرف وہ بات کرنے والے نہیں ہیں. جوش اور جذبہ آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے، باقی تو آپ پاکستان میں دیکھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی قدرت کی مہربانی ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے، اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو وہی اچھا ہے. وہ جو ایک اسپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی، ہم نے کہا بس نہیں ہوتی. لیکن یہ قدرت کا کرنا ہے. اور جب ڈیسیشنز باہر سے، آپ نے کوئی سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا، یا ان کو جو کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، یا یہ اس کا ریاکشن ہوگا، یا عوام میں اس کا کیا ہوگا؟ تو جب ہوا تو آپ میں کوالٹیز پہلے بھی تھیں، بٹ ناؤ دس از سم تھنگ. وہ جیسے وہ فینکس ہے، وہ آتی ہے نئے رنگ میں، نئے روپ میں، نئے ایک قدموں کے ساتھ. یہ بھی خدا کا کرنا ہے. سو دعا صرف یہ ہے کہ لیٹ دس پروو، وی ہوپ، پرے ہے، دعا ہے کہ دس شوڈ پروو گڈ فار پاکستان. کہ جو ہم پاکستان میں ڈسپونڈنسی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، کیا بنے گا، آگے ہم کیا جائیں گے، اسی میں سے، اسی ٹرموائل میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی جس کی ایمبوڈیمنٹ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کی ایمبوڈیمنٹ، جس کے ریپریزنٹیٹو آپ ہیں. اللہ آپ کو طاقت اور دے اور پاکستان کو آپ آگے لے کر چلیں.